بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے ٹائیگروں، پی ٹی آئی کے عظیم ٹائیگروں، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنا مختصر سا آپ کو تعارف کروا دوں۔ 1999 میں ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی، 2001 میں 2001 میں باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کے ممبر بنے۔ ہم نے بڑی محنت کر کے یہ جماعت کو سٹینڈ کیا، عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ کام کیا، اور اس میں ہمارا کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی ہمارا اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جس کاز کو لے کر چلے تھے، ہم اس کاز پہ چلنے والے تھے۔ ہمارے لیڈر نے بہت محنت کی اس جماعت کو بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بنایا۔ 2018 کے بعد جب یہ فیز شروع ہوا گورنمنٹ کا، ہم جو پہلے تھے بندے وہ بیک میں ہو گئے، نئے بندوں نے وہ جگہ سنبھال لی، لیکن سارے مفاد پرست بندے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو ہمارا تعارف تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ٹائیگر جو ہے نا، یوتھ ٹائیگر، اس نے کمال کر دیا۔ اس نے ایک نئی توانائی پھونک دی جماعت میں۔ 2011 کے بعد یہ جماعت، اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو بہت ترقی دی۔ لیکن اس جماعت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو ابھی بھی ہوئی ہیں، وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، ہم اپنے ٹائیگروں کو یہ بتائیں کہ جب بلے ہم سے چھینا گیا تو ہمارا خون کے آنسو رو رہے تھے، ہم خون کے آنسو رو رہے تھے کہ بلہ کیسے چھینا گیا۔ ہم نے اس کاپی کو، اس ڈاکومنٹس کو باغور پڑھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں ہمارے اپنے وکلا نے کمزوریاں دکھائیں اور مخالف قوتوں کو موقع مل گیا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تو میں یہ بات کہوں، تو جب الیکشن کمیشن نے آپ کو 20 دن کا ٹائم دیا تھا، تو یہ 10 دن کے اندر الیکشن کیوں ہوئے؟ اگر ہونے تھے تو اس کا پورا ایک پروسیجر مکمل کیا جاتا، لیکن پروسیجر کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ پاکستان کے اتنے بڑے وکلا نے، گوہر صاحب، علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب، ہمارے محترم ہیں، انہوں نے ایک اتنا بڑا خلا چھوڑ دیا الیکشن میں، جس کا فائدہ ہماری مخالف قوتوں نے اٹھایا۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کے ہر ادارے سے پیار ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے پولیس ہے۔ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ لیکن جہاں ہماری اپنی جماعت کی کوتاہی ہوگی، وہ ہم پرانے جو ممبر ہیں وہ بتائیں گے۔ اکبر صاحب کو لڑنے دینا چاہیے تھا الیکشن، ہم دیکھتے وہ کیسے جیتتے۔ جب ہمارے چیئرمین نے اعلان کر دیا گوہر صاحب کا، تو اکبر جب صاحب جیسے باغی، اور ان کو ہم کیا کہیں، وہ تو ٹاؤٹ قسم کے بندے ہیں، انہوں نے کیا الیکشن جیتنا تھا؟ ان کو لڑنے دینا چاہیے تھا، انہیں اپنی اوقات کا پتہ چلنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا ورکر اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ جس نے ہمارے لیڈر کو للکارا، اس کے خلاف کیس کیا، وہ پی ٹی آئی کا ممبر بن رہا ہے۔ عجیب اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں اتنی خامیاں چھوڑ دی
جس کی وجہ سے ہمارا بلہ جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ لیکن یہ ہم بتانا چاہتے ہیں، صرف بلے سے ہم نے الیکشن نہیں جیتنا، ہم نے اپنی جرت سے، اپنی کمپین سے الیکشن جیتنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے ٹائیگر بہت ہے۔ عمران خان صاحب کو آج تک 5 ماہ ہو گئے، ہمیں ایک جھلک دیکھنے کو نہیں مل رہی ہمارے وکلا کیا کر رہے ہیں۔ یہ ابھی کا کوئی ریلیف لے نہیں رہے، خامیاں چھوڑتے جا رہے ہیں بیچ میں۔ اور یہ وکلا کی ٹیم کہاں سے آئی؟ اس میں اکثریت زرداری کے ایجنٹ ہیں۔ جب ہمارے حلقے میں 2018 میں راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دی گئی تو میں نے لیٹر لکھا تھا، لیکن پتہ نہیں میرا لیٹر پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو میں نے اپنے لیڈر کو، اپنے مرشد کو یہ کہا تھا کہ یہ بندہ ٹاؤٹ ہے زرداری صاحب کا، اس کو ٹکٹ اس حلقے کی نہ دی جائے، لیکن دی گئی۔ حالات نے ثابت کیا، جو 25-30 پیپلز پارٹی میں سے آئے تھے زرداری صاحب کے بندے، انہوں نے بغاوت کی، ہماری حکومت کو توڑا۔ میں یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی وہ سازشیں چل رہی ہیں، یہ اسی کا ہے وجہ بنی جو ہمارا بلہ ہم سے چھینا گیا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ گوہر صاحب کو چیئرمین کیسے بنایا گیا۔ اگر بنانا بھی تھا تو حامد خان صاحب تھے، ان کو پھر بھی درد ہوتا کیونکہ وہ بانیوں میں سے تھے۔ میں نے پوری پروسیجر دیکھی عدالت کی، حامد خان صاحب تو بہت پریشر میں تھے اور گوہر صاحب ان کو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ اور اب دوسری سائڈ پہ آئیں تو مروت صاحب نے ایک روح پھونک دی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی میں روح پھونکی جرت سے، وہ سپر ٹائیگر بن کر آئے۔ میں انہیں سپر ٹائیگر کہتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کو۔ کے پی کے میں سناٹا تھا، کراچی میں سناٹا تھا، لیکن کے پی کے کو کھڑا کر دیا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ کے پی کے ٹائیگر پنجاب کے ٹائیگروں سے بہتر ہے۔ پنجاب کا ٹائیگر ابھی تک سویا ہوا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کا کام ہے، تو انہوں نے ایک روح پھونکی، لیکن آج ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جب وہ کراچی کے دورے پہ گئے تو ان کو ایمرجنسی بلایا گیا۔ انہوں نے میڈیا پہ کہا کہ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میں نے تو بلایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انکوائری ہوئی ہے جماعت میں۔ تو جب کراچی میں اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی کمپین ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی، اور شیر افضل مروت لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو کیوں ایمرجنسی طور پہ واپس بلایا گیا؟ یہ سازش ہوتی ہے ٹیمپو کو توڑنے کی، کمپین توڑنے کی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان کے ٹائیگروں جرت دکھاؤ، پنجاب کے ٹائیگر، بلوچستان کے ٹائیگر، سندھ کے ٹائیگر، کے پی کے ٹائیگروں کی طرح جرت دکھاؤ، الیکشن میں آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، اور اس میں جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں جماعت میں وہ میں آپ کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے ایک متحدہ ورکر گروپ بنایا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ورکر ہی ان سازشوں کو ناکام کریں گے، ہمارے ٹائیگر ان سازشوں کو ناکام کریں گے۔ ابھی تو آج یہ پہلی ہے میری، جو پارٹ 2 ہے وہ میں آئندہ کا بتاؤں گا کیا سازش ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بالکل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی، اور اس میں کلیگی رول جو ہے نا، وہ ہمارے اپنے بندے جو قیادت بنی ہوئی ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمت نہیں ہارنی، ہم نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے، اور یہی ہوش ہمیں انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو فتح دلائے گا۔ کیونکہ ہمیں ابھی تک قیادت نے یہ نہیں کہا کہ 8 فروری، انہوں نے کہا جی ووٹ ڈالنا ہے،
हम वोट डाल देंगे लेकिन वोट को संभालोगे कैसे? ये प्रोग्राम क्या है आपका? हम वर्करों को बताएं। हमें अपने लीडर पे फख्र है, इमरान खान साहब से। उन्होंने अपने कौम के लिए कैद की सोबत बर्दाश्त की है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब आपके टाइगर आपको मायूस नहीं करेंगे। आप मेरे इस वर्कर चैनल पे आए, शमूलियत इख्तियार करें ताकि हम अपनी वर्कर की आवाज़ अपने लीडर तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपनी आवाज़ दें हमें, ताकि हम वो आवाज़ अपने लीडर तक पहुंचाए तो क्या हो रहा है जमात में। और शेर अफजल साहब, आप हमारे सुपर सुपर डुपर टाइगर हैं पीटीआई के। हमें आप पे फ़ख्र है। हिम्मत नहीं हारनी, आप लीड करें, हम आपके पीछे हैं। और तमाम अदारों की हम इज़्ज़त करते हैं। हम सिर्फ मुखालफों के मतलब कुछ नहीं कहेंगे। हमने फोकस करना है तो अपनी जमात पे, अपनी इलेक्शन मुहिम पे फोकस करना है। हमें ना जरदारी साहब से मतलब है ना मियाँ साहब से मतलब है। हमारा जो मिशन है वो यही मिशन है कि 8 फरवरी को हमने अक्सरियत से फतह हासिल करनी है और इमरान खान साहब को हमने जेल से निकालना है। ये मेरा भी ये टाइगर टारगेट है और आपका भी ये टारगेट होना चाहिए। तो 8 फरवरी पीटीआई की फतह का दिन होगा और 9 फरवरी इंशाल्लाह ताला हमारे लीडर जेल से बाहर आएंगे। अगर आपके पास गौहर साहब इसका कोई नहीं है, सलूशन नहीं है, कोई आपने इसके मुतल्लक वर्क मुकम्मल नहीं किया, तो मेरे पास है। मैं इंशाअल्लाह अपने व्लॉग पे अपने टाइगरों को बताऊंगा। और ये भी एक बात नोट करें, जब तक कोई वर्कर माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, वो इhtजाज की तहरीक में कैसे शामिल होगा। हमें अपने वर्कर को माशी तौर पे भी मजबूत करना है। वो भी मेरे पास प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला वर्करों, टाइगरों, तैयार हो जाओ। आप रब्ता करो, मैं आपको बताता हूँ। हम एक मुट्ठ हो गए तो हमारा हर वर्कर माशी तौर पे मजबूत हो जाएगा और हम डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और आप सबकी हिफाजत करे। आमीन सुमा आमीन।